مسجد کہتے کس کو ہیں؟ نماز تو جب ہم راستے میں جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، وقت ہو جاتا ہے کسی بھی ہوٹل پہ، پیٹرول پمپ پہ، راستے میں، سڑک کے کنارے، جہاں وقت ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وقت ختم ہونے والا ہے، فوراً گاڑی روکتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو کہیں بھی ادا ہو سکتی ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا کہ جہاں چاہو، جب چاہو، تمہاری طبیعت چاہے، وقت ہو گیا ہے اور اس لیے قبلے کی طرف منہ کر لو اور نماز پڑھنے لگو۔ جب نماز ہر ایک جگہ ہو سکتی ہے تو پھر اتنی بڑی مسجد بنائی جائے، اس مسجد ہم لوگ آج ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد کہتے کس کو ہیں؟ یہ جو آج کی تقریب ہے یہ کوئی معمولی تقریب نہیں ہے، یہ جو پروگرام ہے یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے۔ یہ آپ اور ہم، یہ تمام مفتیان اکرام اور ذمہ داران اور سارے محلے کے لوگ، ہم لوگ بڑے بوڑھے، بچے، بہنیں، بیٹیاں، ہم لوگ ایک جگہ متوجہ ہیں۔ یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ ہم لوگ اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، آنے والی نسلوں کو ایک سیدھا راستہ دینے کے لیے، دین اسلام کے مستقبل کو مزید روشن کرنے کے لیے ہم نے کیا سمجھا کہ ہم صرف 5 وقت کے لیے ایک مسجد بنانے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کے لیے ایک مصلی قائم کرنے لگے ہیں، ہم 5 وقت کی جماعت کے لیے ایک عمارت کی تعمیر کرنے لگے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ نماز جب پڑھنے کے لیے کہا گیا، دے دیجیے، نماز جب پڑھنے کے لیے حکم ہوا تو نماز تو دار ارقم میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، ارقم صحابی کے گھر میں، اور نماز تو آپ بھی اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تو دکان میں بھی جانماز بنا کے رکھ کے پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز تو ریل گاڑی میں بھی اپنے برتھ کے اوپر بندہ جانماز بچھا کے پڑھ لیتا ہے۔ نماز تو ہوائی جہاز میں بھی جگہ بنی ہوئی ہے کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تو کھیتوں میں جب کام کرتا ہے ذمہ دار، جب وقت ہو جاتا ہے تو وہیں کھال سے پانی لے کے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ نماز تو جب ہم راستے میں جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، وقت ہو جاتا ہے کسی بھی ہوٹل پہ، پیٹرول پمپ پہ، راستے میں، سڑک کے کنارے، جہاں وقت ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وقت ختم ہونے والا ہے، فوراً گاڑی روکتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو کہیں بھی ادا ہو سکتی ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا کہ جہاں چاہو، جب چاہو، تمہاری طبیعت چاہے، وقت ہو گیا ہے اور اس لیے قبلے کی طرف منہ کر لو اور نماز پڑھنے لگو۔ جب نماز ہر ایک جگہ ہو سکتی ہے تو پھر اتنی بڑی مسجد بنائی جائے، اس مسجد میں ایک قابل امام کو متعین کیا جائے، اس مسجد میں بہترین قالین بچھائے جائیں، اس مسجد میں اے سی لگائے جائیں، اس مسجد میں سردیوں کے اندر ہیٹر لگایا جائے، بہترین وضو خانے بنائے جائیں، اچھے استنجا خانے بنائے جائیں، جماعت والوں کے لیے کمرہ بنایا جائے، روزانہ صفائی کا نظام رکھا جائے، اچھا خاصا بجلی کا بل دیا جائے اور پھر سارا اہتمام کیا جائے۔ پھر یہ اتنا کچھ جب نماز ہر ایک جگہ پڑھی جا سکتی ہے تو پھر ایک عمارت کے اوپر اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ اس پیسہ خرچنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اہل اللہ جو ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہے، ضروری نہیں کہ وہ مولوی ہوں، ضروری نہیں کہ وہ ولی ہوں، ضروری نہیں وہ کتب ہوں، ضروری نہیں کہ بہت بڑے رئیس ہوں،
کتنے مزدور ایسے ہیں جو اپنی دہاڑیوں کا پیسہ مسجدوں کی تعمیر میں دیتے ہیں، کتنے کاروباری ایسے ہیں جو ایک وقت لاکھوں روپیہ مسجدوں کی جگہ خریدنے کے لیے دیتے ہیں، کتنے عالم ایسے ہیں جو اپنی قلیل تنخواہ کے باوجود اپنی تنخواہ کا حصہ مسجدوں کی تعمیر کے اندر لگاتے ہیں، کتنی بہنیں ایسی ہیں، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے زیور مسجدوں کی تعمیر کے اوپر خرچ کر دیتی ہیں، کتنے معذور ایسے ہیں جو اپنے مہینے کے خرچ میں سے پیسے بچا کے مسجد کے اندر لگا دیتے ہیں۔ آخر یہ ایسا کون سا عمل ہے، یہ کس گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، کیوں تعمیر کی جا رہی ہے؟ عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صرف 5 وقت کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ 5 وقت کی بات نہیں ہے، اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے وجہ کچھ اور ہے، اور اس وجہ کو جب تک ہم جان نہیں لیں گے مسجد کی اہمیت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وجہ کچھ اور ہے۔ سونے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف زور نہ پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے، مدینہ منورہ میں بنیاد رکھی گئی، اسلام کی ابتدا گرچہ مکہ مکرمہ سے ہوئی ہے، لیکن اسلام کا مرکز جس کو بنایا گیا وہ دھرتی مدینہ المنورہ ہے۔ جس روئے زمین سے اسلام کی اشاعت کا پھریرا پوری دنیا میں پہنچا، جس روئے زمین سے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ آؤ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، جب نبی علیہ السلام مدینہ میں پہنچے تو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد ایک تاریخی کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پسند فرمائی اور صحابہ کو کہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ کی ڈیوٹی لگا دی گئی، اور ابو ایوب انصاری ساتھ ساتھ میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں۔ کس بات کی ذمہ داری لگائی کہ مسجد تعمیر کی جانی ہے، یہ جگہ پسند آ گئی، جن کی ہے ان سے خریدی جائے گی، یہاں مسجد بنانی ہے۔ تو مسجد بنانی کیوں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد بنانی کیوں ہے؟ نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، آج بھی ہو جاتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا مسجد اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ ہم آج سے مسجد میں اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ پتہ لگا نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، نماز دکان میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکیلے نماز پڑھنے میں وہ لذت نہیں ہے، اکیلے نماز پڑھنے میں اتنی نیکیاں نہیں ہیں، اکیلے نماز پڑھنے میں وہ روحانیت نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا مسجد بنائیں گے۔ تو یہاں مسجد میں کیا ہوگا؟ فرمایا مسجد میں ہم اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے کیسے ہونا ہے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے، کندھے سے کندھا۔ اگر چند لوگ سڑک پر کھڑے ہوں اور کوئی راہگیر آئے وہ جا سکتا ہے، لیکن اگر چند جوان کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو تو راہگیر تو چھوڑ دو، ہوا بھی اس سمت میں دوسری طرف نہیں جا سکتی۔ فرمایا ہم تو جب نماز پڑھیں گے تو کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھیں گے۔ تو کندھے سے کندھا کیوں جوڑیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حکم ہوا کہ جب کندھے سے کندھا جوڑ لیا جائے گا تو تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ پتہ لگا جب گھروں میں ایک دوسرے سے دور بیٹھتے ہیں شیطان آ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ بعض بدگمانیاں بڑی سخت گناہ ہیں، بعض جو ہے سوچ بڑی گندی ہے، شیطان آ جاتا ہے بیچ میں، وہ ہمیں اس پہ ہلاتا ہے کہ تیرا بھائی تیرا دشمن ہے، تیرا پڑوسی تیرا دشمن ہے، تیرا دوست تیرا مخالف ہے۔ ہم فرمایا مسجد میں نماز پڑھیں گے، اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے، کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھیں گے، تاکہ ہمارے
हमारे दिल मिल जाए, और जब शैतान हमारे दिल में वसवसा डालना चाहे तो हमारा दिल अंदर से कहे कि मैं तो अब्दुर्रहमान के साथ, मैं तो मोहम्मद जुनैद के साथ, मैं तो काशिफ के साथ, मैं तो सलमान के साथ फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में इकट्ठे होकर मिलता हूं। अरे हम तो एक साथ नमाज पढ़ते हैं, मुस्कुरा के नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद मुसाफा होता है। ये मेरे दिल में जो शैतान ने ख्याल डाला ये तो गुनाह का ख्याल है। पता लगा ये मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं, ये मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद की जगह है, ये मुसलमानों की मरकजियत की जगह है, मुसलमानों की अजमत की जगह है, मुसलमानों के जाहो जलाल की निशानी है। हमने क्या सोचा एक 5 वक्त की इमारत बनाने के लिए संगे बुनियाद रखने आए? नहीं, आने वाली नस्लें इन मीनारों से जब अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होंगी, वो अपना घर छोड़ के, बिस्तर छोड़ के, दुकान छोड़ के, काम छोड़ के जब मस्जिद की तरफ वो कदम बढ़ेंगे तो इस बात की दलील होगी कि हमने अपने दीन को मजबूत हाथों में मुंतकिल किया है। ये मस्जिद इस्लाम का रोशन मुस्तकबिल है, सिर्फ 5 वक्त की नमाज की जगह नहीं। अच्छा जी, 5 वक्त नमाज इकट्ठे होके पढ़ेंगे, कंधे से कंधा मिलाव के पढ़ेंगे, आपस में इत्तेहाद से पढ़ेंगे, तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर सुबह को नमाज में अब्दुर्रहमान नहीं आया, फजर में नहीं आया, जोहर में नहीं आया, असर में नहीं आया, तो मगरिब में उसके बाकी साथी, इशा में उसके बाकी साथी पूछेंगे आज भाई अब्दुर्रहमान क्यों नहीं आए? अगर कोई माकूल वजह होगी लोग बता देंगे। अगर ये पता लगेगा कि दुख में है तो इशा के बाद ये सब उसका दुख बांटने जाएंगे। पता लगेगा बीमार है तो इन हाथों से उठा के अल्लाह से उसकी शिफा की दुआएं मांगेंगे। पता लगेगा मुसीबत में है तो उसको जाकर साथ अपने दिलासा देंगे। ये इसलिए मस्जिदों में जमात से नमाज अदा की गई ताकि एक आप मजबूत समाज को बना सकें। ये सिर्फ नमाज इसलिए नहीं कि इबादत करनी, इबादत इसलिए कि आप एक अच्छे इंसान के अंदर तब्दील हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद, नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में क्या होता है जी? सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में क्या होता है? नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे हैं, इतनी देर में एक बंदा आ गया गैर मुस्लिम, उसने आके सवाल किया या रसूलुल्लाह मुझे खाना चाहिए, भूखा हूं, और रसूलुल्लाह के मदीने में तो कहत पड़ा हुआ है, अनाज की कमी है, खुद नबी अलैहिस्सलाम फाके से हैं। इतनी देर में आके एक सवाली सवाल करता है मस्जिद में, या रसूलुल्लाह मैं भूखा हूं, तो प्यारे मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि इसको खाना दिया जाए। और खाना मिलता कैसे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा पर्दे में जाके अपनी ओढ़नी, अपनी चादर गिरवी रखने के लिए भेजती हैं कि ये गिरवी रख के अनाज लाओ, क्योंकि मस्जिद के दरवाजे तक जब कोई भूखा आ जाए तो फिर उसका मजहब नहीं देखा जाता, उसकी नस्ल नहीं देखी जाती, उसका रंग नहीं देखा जाता, अपनी मजबूरी नहीं देखी जाती, आने वाले भूखे को खाना खिला के भेजा जाता है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।